یہ جو بھارت نے بیانیہ بنا کے دنیا کے سامنے اس کو بیچنے کی کوشش کی، غالباً یہ کل دفن ہو چکا ہے کہ جب کل پرسوں جب پاکستان جو ہے وہ وائس چیئرمین بھی بنا اینٹی ٹیررزم کمیٹی کا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو افغان طالبان والے معاملات ہیں اس کمیٹی کا پریزیڈنٹ بھی بنا. سو فرام ہیئر بھارت اب کیا کرے گا؟ وہ کہاں جا کے اپنا بیانیہ بھیجے گا؟ بلاول نے رائٹلی اس کو بتایا ہے کہ ایسا نہیں، یہ 2003 2005 نہیں ہے جہاں پہ آپ ایک فالس فلیگ کروائیں، روتے ہوئے دنیا کے پاس جائیں، ہائے ہائے دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بھارت کو اس کے ساتھ تبدیل ہونا پڑے گا. جی بالکل. دیکھیے اب یہ بہت اہم کمیٹیز ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کی، اور پاکستان کمیٹی کی جو ہے چیئرمین شپ ملی ہے اور ایک کمیٹی کی وائس چیئرمین شپ. تو اس سے بھی یہ جو ہے بالکل یہ چیز جو سی ہے ثابت ہوتی ہے کہ دنیا پاکستان پہ اعتماد کرتی ہے. پاکستان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم انڈیورز ہیں، ہمارے جو ایفرٹس ہیں، اس کو ریکگنائز کرتی ہے، اور اس لیے اتنی اہم کمیٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کو دی گئی ہے. دیکھیں پاکستان جو ان سارے سالوں میں، دہائیوں میں جس طرح کی دہشت گردی کا ہم شکار رہے ہیں، وہ تو دنیا میں کوئی ملک نہیں رہا. جس طرح کے نقصانات ہمیں ہوئے ہیں، کوئی 100,000 کے 1 لاکھ کے قریب ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انوسنٹ لوگ اس میں جو ہے دہشت گردوں نے ان کو اپنی تشدد کا نشانہ بنایا. اس کے بعد اکنامک اگر لاسز کی بات کریں تو پاکستان ایک تقریباً $200 بلین کے لاسز اس عرصے میں پاکستان کو. دیکھیں ہماری اکانومی ٹوٹل جو ہے 340 یا 350 ارب ڈالر کی اکانومی ہے، تو اس کے لیے اتنے ہیوج لاسز جو ہیں، اور اسی کی وجہ کہ آج دیکھیں کہ اس خطے میں پاکستان جو ہے ترقی کی جو معاشی دور تھی اس میں بہت سے مسائل کا شکار ہو گیا تھا. ایک بہت بڑے کرائسس سے ہم گزرے ہیں. اب ہم اسٹیبلٹی میں اس وقت سچویشن اسٹیبل ہے، آگے ہم گروتھ کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. لیکن یہ سارے مسائل جو ہیں اس میں دہشت گردی کا بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوآپریشن. دیکھیں ابھی پاکستان، چائنا، افغانستان ایک ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو ہیں وہ گئے تھے، اور اس میں بہت عرصے کے بعد افغانستان کی طرف سے بھی ایک بہت ہی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو اپروچ دیکھنے میں آئی ہے. چین جو ہے ان کو بھی دہشت گردی کا سامنا اس خطے میں تو ہر ملک کو جو ہے بے شک وہ ایران ہے، ایون رشیا تک کو جو ہے ہندوستان بھی کلیم کرتا ہے، باقی ملک بھی جو اس خطے کے. تو اگر یہ سب کے لیے ایک کامن تھریٹ ہے تو اس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے آپس میں کوآپریٹ اور کولیبریٹ کرنے کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پہ الزام دھریں اور حملے کریں. اس کے بعد اس سے تو آپ الٹا دہشت گردوں کو مضبوط کر رہے ہیں. دہشت گرد تو یہی چاہتے ہیں، وہ تو جنگ ہی کروانا چاہتے. ابھی دیکھیں آئی ایس کے پی ہے، وہ ان کے تو اس قسم کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ ہم تو چاہیں گے پاکستان اور ہندوستان کی ایک جنگ ہو. تو اسی طرح دوسری دہشت گرد کے اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک آپس میں لڑیں، یہ لڑکے آپس میں کمزور ہوں تاکہ ہم پھر اپنا اثر و نفوذ جو ہے اس کو زیادہ پھیلائیں، اپنا جو ہے اس کو اور وسیع کریں. تو اس لیے ہندوستان جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ فلاڈ ہے، بلکہ میرے خیال میں یہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے، کیونکہ اس سے تو فائدہ دہشت گردوں کو ہو رہا ہے. اس سے فائدہ جو ہے ان ملکوں کے، اس خطے کے ملکوں کو نہیں ہو رہا، بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں، وہ تو اس کو مزید بدقسمتی سے پھیلانے میں ان کی یہ اسٹریٹجی زیادہ کامیاب اس طرف ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.